بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ایمان سید ہے اور پاکستان ینگ سائیکالوجسٹ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور میں بطور پائپا میں ایک ہوسٹ کی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. پائپا ایک ایسا لارجسٹ نیٹ ورک ہے سائیکالوجسٹ کا جس میں نہ صرف ذہنی امراض کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ان کے علاج پر بھی کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک ایسا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ڈفرینٹ شارٹ اینڈ لانگ کورسز کروائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی اسکلز پہ بھی کام کیا جاتا ہے، جیسے ڈفرینٹ انٹرنشپ پروگرام جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو متعارف کروائے جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس وہاں سے اپنی لرننگ کر سکیں زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، کئی لوگ معاشرے میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. تو ایسے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کی سٹوریز دوسرے لوگوں تک شیئر کرنے کے لیے پائپا نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کو بوسٹ اپ سیریز کا نام دیا گیا ہے، جس میں ہر ہفتے ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے ہم ایسے شخصیت کو متعارف کروائیں گے جس سے نہ صرف لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی پھیلے گی بلکہ ان کو موٹیویشن بھی ملے گی. اگر یہ انسان ایسا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں ایسا کر سکتی. تو آج بھی ہم ایک نئی سٹوری، ایک نئی پازیٹیوٹی، ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی موجود ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ بھکر کے ایک شہر کلور کوٹ سے رہنے والی لڑکی ہیں. جہاں پہ سوشل ورک کا نام تک نہ جانتا تھا، وہاں رہ کر کام کرنا اور صرف اکیلے کام نہیں کرنا بلکہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کام کرنا. اور انہوں نے اپنے کام سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ کام کرنے کے لیے آپ کو زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک ویژن کافی ہوتا ہے آپ کو کام کرنے کے لیے. جی ہاں، میرے ساتھ آج جو موجود ہیں وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، پبلک اسپیکر ہیں، سوشل ورکر ہیں، ٹرینر ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ماریہ نوشین صاحبہ کی. کیسی ہیں آپ ماریہ؟ الحمدللہ. تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ماریہ نوشین کون ہے اور وہ کیا کام کر رہی ہیں؟ السلام علیکم ایمن. وعلیکم السلام. I am Maria Noshin. I am from district Bakhar, Kalurkot Tehsil, and I am BS Computer Science. I am the founder and director of Institute of Motivation as well as I am CEO of Everything Solvable. اس کے علاوہ اگر میں اپنی اسکل سیٹ کی بات کروں تو کمیونیکیشن اسکلس جو ہے وہ میری اسکلس ہیں اور اسی پہ میں کام کر رہی ہوں اور اسی کے تھرو جو ہے جتنی بھی اچیومنٹس میں نے لی وہ اسی کے تھرو تھیں. اور آئی ایم اے ٹیچر ایز ویل ایز ٹرینر. میرا تقریباً 5 سال جو ہے وہ ٹیچنگ سے میں وابستہ رہی ہوں. میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی تھی. اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ مجھے ٹیچنگ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور جب میں اسٹوڈنٹ تھی تب سے ہی اس جرنی کو اسٹارٹ کیا اور آئی تھنک آج جو ہوں وہ ایز اے ٹیچر ہونے کی وجہ سے ہی ہوں. کیونکہ اگر آپ ٹیچر ہوتے ہو تو آپ کے لیے ٹریننگ کی جرنی کو لے کے چلنا بہت زیادہ آسان. بالکل. جیسے ماریہ آپ نے بات کی ہے کہ ایوری تھنگ سالویبل انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن، پھر آپ ایک ایسے علاقے سے جہاں پہ سوشل ورک اور اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا جانتا تھا، تو پھر ایسے علاقے میں رہتے ہوئے آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے آپ سوچتے رہتے ہیں، آپ اپنے تھنکنگ پروسیس پہ کام کرتے ہیں اور قدرت آپ کو، میرا یہ خیال ہے کہ میدان میں اس وقت اتارتی ہے وین یو کوک ٹو ویل. جب قدرت کو لگتا ہے کہ اب آپ کو باہر نکالنا چاہیے، وہ بھٹی میں پہلے پکایا جاتا ہے آپ کو. تو میں اس چیز کو کافی سوچتی تھی کہ مجھے میری انسپریشن ایدھی ہے تو میں نے ایدھی کی طرح بننا ہے. میں سیشنز ڈفرینٹ لیتی تھی اور ڈفرینٹ سیمینارز کا حصہ بنتی تھی اور وہاں پہ جتنے بھی مینٹورز ہوتے تھے ان سے یہ کوشچن کرتی تھی کہ مجھے بولنے کا شوق ہے، مجھے سامنے آ کے کام کرنا ہے، مجھے خدمت خلق کا جذبہ ہے میرے اندر، تو میں کیا کروں؟ تو مجھے اس کا جواب کبھی بھی نہیں ملتا تھا. تو آئی تھنک یہ میں بلکہ یوتھ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ جب سیلف ایکچولائزڈ ہوتے ہو، جب خود ہی آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ میں اس چیز کے لیے بنایا ہوں. تو یہ وقت تھا کووڈ کا اور جب ہم سب گھروں میں بیٹھے تھے تو میں ایز اے ٹیچر اپنی سروسز دے رہی تھی. تو اس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں آن لائن اپنے لیکچرز ڈلیور کرنے ہیں. تو ہم نے زوم ایپ کا استعمال کیا ہم تمام کولیگس نے. تو مجھے وہاں سے یہ آئیڈیا آیا کہ اگر مجھے بولنے کا شوق ہے اور
تو کیوں جہاں میں لیکچرز ریکارڈ کر رہی ہوں تھرو زوم ایپ تو کیوں نہ میں اس کا استعمال اپنے پیشن کے لیے بھی کروں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنے آپ انٹیلیجنٹ تب ہوتے ہیں جب آپ اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں. تو میں نے یہی کام کیا کہ میں نے سیشنز ریکارڈ کرنا شروع کر دیے. ان سیشنز کے ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے تھے کہ آپ ہیبٹس کیسے بنائیں, ان ہیبٹس سے آپ سکسیزفل کیسے ہوں. آئی ریممبر کہ جو لاسٹ سیشن میں نے ریکارڈ کروایا تھا وہ تھا لرن, ان لرن اینڈ ری لرن, اس کے نام سے تھا. اور اس سیشن کی جو آڈینس تھی اس کو میں نے ایک واٹس ایپ گروپ میں کنیکٹ کیا اور اس واٹس ایپ گروپ کا نام رکھا انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن. اور یہ بات ہے 2 ستمبر سن 2020 کی. اور وہیں سے پھر جتنی وہ آڈینس تھی انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکشن گروپ ہے, اس کو رہنا چاہیے. یہ ڈسکشن گروپ پھر 3 مہینے بعد جو ہے ایسا گروپ بنا جس میں سیشنز ہونے شروع ہو گئے آن لائن. اور پھر جنوری 2022 میں ہم نے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کو ایک ادارے کی شکل دی الحمدللہ. اور ایوری تھنگ سالویبل کی بھی میں یہاں بات کرتی چلوں کہ ایوری تھنگ سالویبل ایک میرے دوسرے پیشن کا پروڈکٹ ہے الحمدللہ, جس میں میں اپنی ٹریننگس کو سامنے لے کر آنا چاہتی تھی. 2022 میں جنوری 2022 میں نے اسکل انہینسمنٹ اکیڈمی UK سے اپنی سرٹیفائڈ ٹریننگ کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد اسی سال میں ہی میں نے الحمدللہ اپنی اس کمپنی کا ایوری تھنگ سالویبل کا انیشیٹو لیا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا اور سیشنز کروانے اسٹارٹ کر دیے. اور اس سے ہم بہت سے کامیاب کورسز کروا چکے ہیں الحمدللہ, جس میں پبلک اسپیکنگ کے 2 سیشنز ہو چکے ہیں, NLP کا ایک ہو چکا ہے, اس طرح پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کانفیڈنس ڈیولپمنٹ. اور اس کا مقصد اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو جتنے پرابلمس فیس کرتی ہے اسٹوڈنٹ کمیونٹی اس کو فلفل کرنا ہے, اس کو آگے لے کر آنا. ماشاء اللہ سے آپ کا کام بہت اچھا چل رہا ہے, لیکن جیسے جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہرڈلز آتی ہیں, مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی اس جرنی میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ایمن دیکھیں, ہم کوئی بھی نیا سفر شروع کریں اور ایسی جگہ پہ شروع کریں جہاں پہ لوگوں نے کوئی یہ کام نہ کیا. بیکاز آئی ایم دا فرسٹ ون ان ڈسٹرکٹ بکھر تحصیل کلور کوٹ جس نے یہ انیشیٹو دیا. تو مجھے جو سب سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ ہے کہ جب بھی میں باہر نکلتی ہوں تو لوگ میرے کام کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور دوسری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے. سوشل ورکنگ کا لوگوں کو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا میرے ایریا میں, لوگ نہیں جانتے تھے. میں اپنے ایریا کو کبھی بھی بیکورڈ نہیں کہوں گی کیونکہ وہاں پہ لوگ ڈفرینٹ فیلڈس میں جا رہے ہیں, لوگ آفیسرس بن رہے ہیں, تعلیم کا ایک شعور ہے لوگوں کے اندر, لیکن سوشل ورکنگ کو لے کے, والنٹیئرزم کو لے کے لوگوں کو وہاں پہ شعور نہیں ہے. تو میں نے یہ کام اسٹارٹ اس لیے کیا کہ میں شعور دے سکوں. تو میں نے جو ایک نیا اسٹیپ لینا تھا اس اسٹیپ میں میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو میری فیملی بھی پڑھی لکھی ہے الحمدللہ, ایجوکیٹڈ ہے, لیکن ان کو بھی وہاں پہ بھی مجھے گائیڈ لائن نہیں ملتی تھی کہ آپ اس طرح سے کر لیں. پھر اگر میں باہر, کیونکہ میں کنیکٹڈ تھی بہت سے لوگوں کے ساتھ, اگر میں باہر بات کروں کہ میں کسی سے مشورہ لوں کیا کروں, کوئی بھی اگر میں نیا کام کر رہا ہے تو وہاں پہ پھر ایک پرابلم آتی ہے کہ آپ کو کسی پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کرنے کے لیے, اور اس کی بات کو آپ کو قبول کرنے کے لیے اس انسان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ وہ آپ کے انوائرمنٹ کو فل فلیج جانتا ہو. اگر ایک اسلام آباد میں بیٹھا ہوا انسان کلور کوٹ میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو مشورہ دے رہا ہے تو کلیش آئے گا, بیکاز انوائرمنٹ کا جو ہے وہ ایک ڈفرینس ہے, اور بھی بہت سی چیزوں کا, نارمس کا, کنڈیشنس کا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے فیس کرنی پڑی, اور اس کا ایک ہی سلوشن میں بتاتی ہوتی ہوں ہمیشہ کہ چل پڑو, رکو نہیں, ٹیک انیشیٹو, جسٹ ڈو اٹ. یہ 2 میں جملے بولتی ہوں اپنے ہر سیشن میں کہ یہ نہ دیکھو کہ میں کہاں سے ہوں, یہاں تو میرے ابا بھائی وٹ ایور کوئی بھی مجھے باہر نہیں نکلنے دے گا. پہلے آپ نے باہر نکلنا بھی نہیں ہے, آپ نے اپنے بے شک سوشل ورکنگ بھی اسٹارٹ کرنی ہے. یو کین اسٹارٹ اٹ فرام فیس بک, فرام یوٹیوب, آپ کچھ بھی آپ کیونکہ سوشل ورکنگ کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر نکل کے آپ نے کام کرنا ہے. جب آپ اپنے والدین کو, اپنے تمام دیکھنے والوں کو, اپنے سٹی کے لوگوں کو یہ دکھا دیتے ہو کہ میرے اندر پوٹینشیل ہے, اپنے کام کر کے, اپنا کام کر کے دکھائیں گے آپ اس سے پہلے اگر صرف بولیں گے جیسے میری جو اسکل ہے یا میری جو پاور ہے وہ پبلک اسپیکنگ ہے, تو میں بول کے
मैं जब बोलती हूँ तो लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, साइड कर देते हैं। तो मेरे लिए ये बात एक मैं यहाँ पे देखने वालों को बताऊंगी, एक ताना बन चुकी थी, क्योंकि मेरा बोलना मेरी ताकत थी, लेकिन वो मेरी ताकत ना बना, बल्कि लोगों ने उस चीज़ को मेरे लिए एक हर्डल बना दिया। सो मैंने यहाँ पे एक ही लाया मैंने इख्तियार किया, वो है खामोशी से अपना काम करते रहो और लोगों को अपनी ज़बान से, अपने काम से बताओ कि मैंने ये किया है। अभी कुछ अर्सा पहले मैं अपनी फैमिली में गई हूँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं ये काम कर रही हूँ। और बहुत से बच्चे अभी हमारे एक न्यू प्रोजेक्ट 2023 में लॉन्च हुआ है, उसमें बच्चे हमारे साथ अटैच हुए हैं, मेरी ही फैमिली के बच्चे अटैच हुए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन वो बच्चे हमारे साथ अटैच नहीं हुए। वो क्यों अटैच हुए हैं? वही बात है कि मैंने इनिशिएटिव लिया, मैं डरी नहीं, मैं बड़ी हूँ, डरे नहीं, बढ़े आगे, चाहे जैसे भी हालात हैं, काम करके दिखाएं, तब आपको कोई माने। अच्छा मारिया, आज की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आपके इस काम से रिलेटेड? उनको कैसे इनके अंदर लाइक स्किल्स उनको लेके आनी चाहिए, या उनको क्या करना चाहिए कि वो इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? स्किल से भी कहीं पहले एक चीज़ ज़रूरी है, वो है आपका माइंडसेट। देखिए, हमने अगर एक फल हासिल करना है तो हम बीज बोते हैं ज़मीन में। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टाइल योर लैंड। अपने माइंडसेट पे काम करें। फिक्स्ड माइंडसेट होगा आपका जब आप ये सोचेंगे मेरे सराउंडिंग में तो सब डॉक्टर्स बन रहे हैं, सब इंजीनियर्स बन रहे हैं। अब डिजिटल स्किल्स का दौर है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब ये देखिए मैं किस दौर में जी रहा हूँ। अगर आप इस्लाम को लेके चलें तो इस्लाम भी यही कहते हैं कि दौर के तकाज़ों के साथ साथ खुद को चेंज करो। हमारे माँ बाप अगर आज वो नहीं रहे जो उनके माँ बाप थे, तो हमें भी आज वो यूथ नहीं बनना जो हमारे माँ बाप ने एज अ यूथ अपना एक टाइम पीरियड गुजारा किया। तो स्किल सेट पे भी काम करने के साथ साथ आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपनी करें, इसके साथ आप कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करें। आप ये सोचें कि जो मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनके साथ चलता रहा तो ज़माना तो कहीं निकल जाएगा, लेकिन मैं इधर ही खड़ा रहूँगा। एक चीज़ यूथ को सोचनी चाहिए कि जो पीछे मुड़ के देखते रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो सामने देखना जानते हैं, दूरअंदेश होते हैं, मंजिल को पहचानते हैं, वो पीछे देखने वाले होते ही नहीं हैं। सो टेक इनिशिएटिव और हिम्मत पैदा करें, क्योंकि वो लोग जो समंदर में उतर तो जाते हैं लेकिन उसकी लहरों के साथ घबरा के फिर साहिल पे आ जाते हैं, तो समंदर भी थक जाता है ठाठे मार मार के, और फिर समंदर उन्हें एक ही बार साहिल पे गिराता है और फिर वो मर जाते हैं। तो अपने आपका जो पैशन है या आपकी जो भी आपका एम है, सेट योर गोल्स, सेट योर एम, ताकि आप ज़िंदगी में कहीं पे पहुँचें। ज़माना रोने वाले का साथ नहीं देता, ज़माना बढ़ते रहने वाले को पसंद करता है। और अगर आज मारिया भी यहीं पे स्टक हो जाए, इधर ही रुक जाए, तो फिर मारिया को भी कोई नहीं पूछेगा। ये एक फैक्ट है। हमें ये सोचना चाहिए कि देखिए, हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं करते जो ठहरा हुआ होता है, हम चलते पानी को इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए कि पानी की अफादियत है। हम कहीं पे ये नहीं दिखते कि ठहरा हुआ पानी या जो हरकत में है पानी, हम वो इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं हम पानी इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि फिर कैटेगराइज कर लेते हैं कि हम रुके हुए पानी के साथ जमूत में ज़िंदगी नहीं। सो चलते रहें, बढ़ते रहें, और कभी हिम्मत ना हारें ये सोच के कि मैं फीमेल हूँ या मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है। ताल्लुक़ जहाँ से भी हो, बात सारी आपके माइंड सेट की होती है, आपकी सोच की होती है। तो अपनी सोच को परवान चढ़ाएं ताकि ज़माना सलाम करे आप। बहुत शुक्रिया मारिया रोशीन साहिबा, आप इतने दूर से आई और हमें एक मौका दिया आपका इंटरव्यू लेने का। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आपका, पाइपा का और अपनी तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसने मेरे साथ मिल के इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाया। बूस्ट अप सीरीज़ का पहला सेशन अपने अख्ताम को पहुंचा। आज की अच्छी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, फोकस्ड रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सक्सेस स्टोरी या आपकी कहानी हम दुनिया तक पहुंचाएं और पाइपा के प्लेटफॉर्म से वो नशर की जाए, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। नई किसी कहानी के साथ नई बूस्ट अप सीरीज़ के किसी दूसरे सेशन में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।